رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان دو چیزوں کو تم نے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، نمبر ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو وہ سنت نبیہ، اور بعض روایات میں ہے وہ سنت رسولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے۔ اب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی، جو بندہ قرآن کو چھوڑتا ہے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب رات جو بات میں نے کی کہ کہتی ہیں ہے تو بدعت، لیکن ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے بدعت اور ہے اچھی، یہ دونوں باتیں حالانکہ متضاد ہیں۔ اور چند ایسی مثالیں آپ سنیں، پہلے بھی ایک دو حدیثیں گزر چکی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا ان کے ساتھ بیٹھا، اسے جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دیکھیں جب چھینک آتی ہے تو سنت کیا ہے؟ کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اب جو سنے انہیں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ اب جس کو پھر چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ ہے سنت۔ خیر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اب جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، کیونکہ چھینک آنا یہ طبعاً مفید ہے۔ لیکن اس بندے نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی موجودگی میں کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول پر سلام، لیکن سن لے وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہمیں اللہ کے پیغمبر نے اس طرح تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں تعلیم دی ہے جب چھینک آئے تم کہو الحمدللہ، یہ جو تم نے آگے اضافہ کیا ہے والسلام علی رسول اللہ، اس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ اب ذرا سوچیں، غور و فکر کریں، حالانکہ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول پہ سلام یہ اچھی بات ہے کہ نہیں، لیکن صحابہ رسول اسے ٹوکتا ہے کہ اس طرح مت کہو کیونکہ اس طرح آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی۔ اب دیکھیں سال کے
کبھی آپ نے دیکھا کہ عید کی نماز سے پہلے اذان ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ عید کی نماز سے پہلے تکبیر ہوئی ہو؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عید کی نماز کے موقع پہ آپ علیہ السلام سے نہ اذان ثابت ہے اور نہ تکبیر ثابت ہے۔ اگر بندہ کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ کہنا جی ہے تو بدعت لیکن اچھی ہے، خود سوچو ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر ضلالت کے راستے پہ چل پڑو۔ میرے بھائی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں کہ خیال کرنا نہ قرآن کو چھوڑنا اور نہ میری سنت کو چھوڑنا، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر قرآن کو چھوڑا پھر بھی گمراہ، پیغمبر کی سنت کو چھوڑا پھر بھی گمراہ۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ میں ان کو بیان کرتا رہوں گا تاکہ سمجھ آئے۔ یہ جو کہتی ہیں بدعت حسنہ ہے تو بدعت لیکن اچھی ہے، تو یہ کہنا بالکل ہی غیر مناسب ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے البدعۃ یہ جو بدعت ہے، البدعۃ احب من کل المعاصی لأن المعاصی یتاب عنها ولا یتاب عن البدع۔ شیطان سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ بدعت کرے۔ البدعۃ احب من کل المعاصی لأن المعاصی یتاب عنها ولا یتاب عن البدع۔ اب دیکھیں کیوں، اب میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں۔ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی ڈکیتی مارتا ہے، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کہ یہ کیا ہے؟ گناہ۔ لیکن ایک آدمی جو بدعت کرتا ہے کہتا ہے تو بدعت لیکن یہ اچھی ہے، اب دیکھیں اس کام سے وہ توبہ کیسے کرے گا۔ البدعۃ احب الی ابلیس من کل المعاصی۔ ابلیس اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ بندہ بدعات کرے۔ بدعات کیوں؟ باقی گناہوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بندہ کیا کرے گا؟ توبہ۔ لیکن جس کو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جب یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، وہ اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ البدعۃ احب من کل المعاصی، البدعۃ احب الی ابلیس من کل المعاصی لأن المعاصی یتاب عنها ولا یتاب عن البدع۔ اب دیکھیں یہ ہے سلف صالحین، کس طرح انہوں نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا۔ ہمارے پیچھے چلو، ہمارے پیچھے چلو اور بدعات نہ کرو۔ کیوں؟ پتا تھا نا کہ جو بندہ بدعات کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز وہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور دوسری چیز میں پیغمبر کی سنت ہے۔ اگر آپ نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔